جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محبوب حسین آپ سے مخاطب ہوں. میں پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچ کرتا ہوں اور ہمارے جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن میں جو تحریری امتحان کا کرائٹیریا ہے اور جو انٹرویو کی تیاری ہے وہ کیسے کی جائے. اس سلسلے میں ہم پہلے بھی ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں اور ہمارے دوسرے رفقۂ کار بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان کو گائیڈنس دیتے رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن نے دوبارہ سے تحریری اور انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. جیسا کہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اب وہ گریجولی کرونا کی صورتحال کے بعد تعلیمی ادارے بھی کھولنے جا رہی ہے، اور کل نوٹیفیکیشن کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے 16 مختلف اضلاع میں اسکول اور کالجز کھولے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے. اور جو صوبائی دارالحکومت ہے لاہور، اس میں بھی جو کرونا وائرس کی شرح ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہے. تو آج کے اخبارات میں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جو پرسنٹیج ہے وہ لیس دین 5 ہو چکی ہے. تو اسی بیک ڈراپ کے پیش نظر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے آہستہ آہستہ. اور پھر پبلک سروس کمیشن نے بھی اپنے تحریری اور انٹرویو کے جو امتحانات ہیں اس کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ پریپیئر ہو جائیں، اور جن اسٹوڈنٹس کے تحریری امتحانات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تحریری امتحانات کا پیٹرن کیا ہے، اور پیٹرن چیک کرنے کا جو سب سے بڑا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹس پر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ متعلقہ سبجیکٹ کے لیے کیا کرائٹیریا دیا ہوا ہے. ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنے کی بجائے، یا جو سوشل میڈیا پر ایک بھرمار ہوتی ہے مختلف معلومات کی، اس میں بہت اتھینٹسٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتیں، لیکن بنیادی چیز ہے کہ آپ پرائمری سورس سے کنسلٹ کریں، کنفرم کریں کہ اصل کرائٹیریا کیا ہے. تو پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ اس سلسلے میں سب سے بنیادی ہمارا سورس آف انفارمیشن ہے، وہاں سے آپ دیکھیں. تو یوزلی جو طریقہ کار چل رہا ہے تحریری امتحان کا وہ آبجیکٹیو ٹائپ ہے. اس میں 100 کے قریب آبجیکٹیو کویسچن ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک گیون ٹائم میں اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں کچھ سوالات تو ظاہر ہے کہ آپ کے سبجیکٹ سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ سوالات جنرل نالج سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ انالیٹیکل ہوتے ہیں. تو جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ ظاہر ڈٹرمن کرتی ہے کہ سیٹس کتنی ہیں. ویسے تو آپ کو ظاہر ہے کہ یہ مقابلے کا امتحان ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ آپ مارکس لے سکتے ہیں وہ لینے چاہیے. اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے بہت زیادہ سوالات غلط ہیں، درست جوابات نہیں ہیں، تو اس کی نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اچھی کتابوں سے پریپریشن کریں، اور ایسی کتابیں دیکھیں جو اتھینٹک ہیں، جو اچھے اساتذہ نے لکھی ہوئی ہیں. مختلف سبجیکٹس کی کتابیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، لیکن آپ ان کو کاؤنٹر چیک کریں. ویسے بھی آج کل ویب کا زمانہ ہے، آپ کسی بھی کویسچن کو فوراً گوگل کریں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ادھر ہی پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح جن اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز ہیں، اس کے لیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو سبجیکٹس ہیں، متعلقہ سبجیکٹس یا متعلقہ سیٹس جن کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر کسی نے تحصیلدار کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کسی نے کسی اور پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کسی نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو متعلقہ جو سیٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس سے متعلق سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. اور پھر توقع یہ کی جاتی ہے کہ خاص طور پہ لیکچرشپ کے حوالے سے کہ آپ نے ٹیچ کرنا ہے آگے چل کر، اور ہم خود بھی بہت سارے سلیکشن بورڈز کا حصہ رہے ہیں، تو بعض اوقات یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کسی خاص ٹاپک پر لیکچر دے کر دکھائیں. تو آپ اس حوالے سے بھی ذہنی طور پر پریپیئر ہوں کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ اس خاص متعلقہ موضوع کے اوپر لیکچر دے سکتے ہیں. متعلقہ سبجیکٹس کی بکس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا تاثر ڈالتا ہے انٹرویو بورڈ کے سامنے کہ اگر آپ کو اس متعلقہ مضمون کی کتابوں کا علم ہو. اور کتابوں کے حوالے سے میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ ٹیکسٹ بکس کی طرف نہ جائیے، بلکہ جو اتھینٹک بکس ہیں، سورس بکس ہیں، جو پرائمری سورسز ہیں، ان کو آپ دیکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ
پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی کتاب بتائیں تو پاکستان پر بیسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کوئی نام نہیں آتے. تو آپ دیکھیں کہ این ٹالبوٹ کی کتاب ہے اے نیو ہسٹری آف پاکستان، لارنس زیرنگ نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، اور پھر پاکستانی اسکالرز نے بھی، جیسے صفدر محمود کی کتابیں ہیں پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. میں نے خود بھی کتاب لکھی ہے پارلیمنٹ کے اوپر، پارلیمانی تاریخ کے اوپر، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے رفقا نے کتابیں لکھی ہیں. تو ذہنی طور پر آپ تیار ہو کر جائیں کہ آپ کو اپنے ملک کا، اپنے مذہب کا، اپنے معاشرے کا بنیادی علم ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز. دوسرا، جس وقت آپ کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو حالات حاضرہ ہیں، جیسے آج کی اگر ہم بات کریں تو فلسطین کا ایشو ہاٹ ہے، اور بہت سارے اخبارات میں اس کے اوپر بہت سارے مضامین، اداریے، کالم، ایسیز وغیرہ آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا کوششیں ہو چکی ہیں. اس میں مسلم امہ کا کیا کردار ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن کا کیا کردار ہے، اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے، اسرائیل کا کیا موقف ہے، اور پھر OIC جو ایک مسلم ممالک کی تنظیم ہے اس کا کیا رول ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. چائنا کی ہم بات کرتے ہیں، سی پیک کا ایشو ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، افغانستان میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایران کیا سوچ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بطور ایک پاکستانی طالب علم ہونے ہمیں علم ہونا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے. تو جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ جی میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے، تو شیخو پورہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو شیخو پورہ کیوں کہتے ہیں، کب کہنا شروع ہوا، اس کا پرانا نام کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. تو تھوڑا سا بہت علم ہونا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، مثلا سیالکوٹ ہے، سیالکوٹ سے جو نامور شخصیات پیدا ہوئی ہیں ان کے نام بتائیں. جیسے اقبال کا نام لیا جاتا ہے، فیض احمد فیض کا نام لیا جاتا ہے، اور بھی نام ہوں گے. تو جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اس علاقے کی شخصیات کے حوالے سے، اس کی بنیادی تاریخ کے حوالے سے، وہاں کی جو سوغات ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، پھر اسی طرح جب آپ کویسچن کو رپلائی کریں کسی بھی ممبر کی طرف سے، اس کو آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے آپ کا. آپ وہاں 3-4 کا پینل کا ممبرس کا بورڈ ہوتا ہے، عام طور پر 3 لوگ ہوتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو جو سوال پوچھے آپ اس کی طرف مخاطب ہوں اور پہلے سوال کو پوری طرح سنیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ آدھا سوال سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جواب آتا ہے تو آپ فوراً رپلائی شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں، یہ اچھا تاثر نہیں ڈالتا. آپ سوال کو پورا سنیں، سمجھیں. کوئی جلدی نہیں ہوتی، وہ آپ کو پورا موقع دیتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی سوال آپ سے مس ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں. یہ ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ ہر شخص کو، ہر طالب علم کو ہر سوال کا جواب نہیں آتا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کے کنسیپٹس کس حد تک کلیئر ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں گہرائی کتنی ہے اور اس میں ایتھینٹسٹی کتنی ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور پھر آپ کے بارے میں، وہ آپ کے فیملی کے بارے میں بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، آپ کیوں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جس کا آپ انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پریپیئر ہونی چاہیے. اور پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی فیملی ممبر سے، کسی دوست سے، کسی بھائی سے ایک موک انٹرویو کریں. آپ کہیں جی مجھ سے پوچھیں سوال، میں آپ کو جواب دوں گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کس حد تک کانفیڈنس کے ساتھ ان کو جوابات دیے. اور پھر اخبارات کا مطالعہ کریں. اخبارات کا مطالعہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو حالات حاضرہ کا پتہ چلتا رہتا ہے، بعض اوقات اچھے مضامین اور اچھے کالم آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں، آپ کو علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا ادراک ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اچھا امپیکٹ ڈالتی ہیں کسی بھی طالب علم کے لیے یا جو انٹرویو دینے جا رہا ہے. تو بنیادی چیز ہے کانفیڈنس، اور کانفیڈنس اس وقت آئے گا جب آپ کے پاس علم ہوگا. علم ہی کانفیڈنس بنیادی طور پر آپ کو دیتا ہے. تو ارد گرد کی چیزوں کا اندازہ لگائیں، دیکھیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے، ان مشوروں کو کنسیڈر کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. اور یہ کمپٹیشن ہے، ہر چیز کی آپ کو تیاری کرنی ہے. سیٹیں چند ہوتی ہیں، اپلیکنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں ریٹن میں،
اور کچھ انٹرویو تک پہنچتے ہیں. تو ایک مکمل پیکج ہے. آپ کے اکیڈیمک کوالیفیکیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے, آپ کے تحریری امتحان کے مارکس کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے, اور پھر آپ کے انٹرویو کو بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے ان تینوں چیزوں میں, ظاہر ہے کہ جو اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہے وہ تو ہیں, لیکن اس کے بعد جو تحریری امتحان اور جو انٹرویو ہے, اب وہ آپ کے اختیار میں ہے. اب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو انہی کچھ گزارشات کے ساتھ, کچھ سجیشنز کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. تھینک یو.